راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر آپ کا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی لیے ہوئے حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو خلوص بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتی ہے آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش، شادمان اور مطمئن رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، زندگی میں بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں یا پھر زندگی میں کسی اونچے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اب بہت زیادہ عقل مند ہیں، ہمیں کسی کے مشورے کی، کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتے ہیں، ہمیں اپنے اچھے اور برے کا پتہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے جاننے والوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، یا پھر کچھ لوگ جن سے ہمارا خونی رشتہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے اندر ہوتا ہے، وہ پھر بھی ہمیں مشورہ دیتے رہتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ ایسا کر لینا، کہیں ایسا نہ کر لینا، تمہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اور ہم بہت دفعہ ان کی باتوں کو اس طور پر لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں مختلف باتیں کیوں بتا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ لیکن جو لوگ ہمیں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو انہیں ہم سے محبت ہوتی ہے، ہماری فکر ہوتی ہے، دوسری بات یہ بھی کہ وہ زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف طرح کی صورتحال سے گزر چکے ہوتے ہیں، اور انہیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوتی ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ جس تکلیف سے یا جس نقصان سے وہ گزرے ہیں کوئی اور شخص اس تکلیف سے یا اس نقصان سے گزرے۔ تو جہاں پر ہمارا خود کا باشعور ہونا، زندگی میں درست اور غلط کو سمجھنا ضروری ہے، وہیں پر یہ بھی بے حد ضروری ہے کہ جو ہمارے ارد گرد محبت رکھنے والے لوگ ہیں ہم سے، اگر وہ کوئی بات ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ہم اس پر غور و فکر ضرور کریں تاکہ ہم کسی نقصان سے بچ جائیں، اور اگر نقصان کی بات نہ بھی ہو تو جو فیصلہ ہم لے رہے ہیں اس میں ہم 100% کامیاب ہو سکیں، زندگی میں ترقی کر سکیں۔ آئیے سامعین، پروگرام میں سماعت فرماتے ہیں بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، لیکن وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور ابھی پتہ نوٹ فرمائیے پروگرام راہ زندگی کا، تاکہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکے، ہمیں فون کال اور SMS کر سکے، واٹس ایپ پر ہمیں کال کر سکے، جس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316747765۔ ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، یوٹیوب چینل ہے PCRM TV، اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ امید کرتے ہیں کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے آپ ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور آپ کا رابطہ کرنا ہمارے لیے خوشی کا اور تقویت کا باعث ہوگا۔ ابھی آپ ہی کی جانب سے بھیجے ہوئے میسیجز کو پروگرام میں شامل کیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا میسیج میرے پاس موجود ہے شفاقت باجوہ صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ باجوہ صاحب، شاہم باجوہ صاحب، ریحا فاطمہ صاحبہ، مریم شفاقت باجوہ صاحبہ۔ آپ کا تعلق ورلڈ ریڈیو لسنرز کلب چونڈا سیالکوٹ سے ہے، اور آپ نے پروگرام راہ زندگی سنا ہے۔
جوشوا جی کی میزبانی میں کہتے ہیں کہ پروگرام میں بات ہوئی سارے سال میں کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ کو لے کر، وہ بہت پسند آئی۔ آپ نے ذکر کیا خود کے تعلق سے کہ میں نے ابھی تک جو پلان کیا تھا اس میں تو میں ناکامی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن خدا تعالیٰ نے میرے ذمہ ایک بہت ہی نیک کام لگایا ہے جو اس سے بھی بہتر ہے۔ بہت اچھا لگا ہمیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس بات کو شیئر کیا، اور شفاقت باجوہ صاحب، واقعی ہمارے کچھ منصوبے ہوتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے بھی ہمیں لے کر کچھ منصوبے ہوتے ہیں جو ہمارے منصوبوں سے بڑھ کر ہمارے لیے بہترین اور فائدہ مند ہوتے ہیں۔ مزید آپ کہتے ہیں کہ PCRM کی ٹیم بہت محنت اور لگن سے بہت اچھے پروگرام تیار کر کے نشر کرتی ہے جو انسان کی زندگی میں بخوبی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شفاقت باجوہ صاحب، اور آپ کے ساتھ ساتھ اس کلب سے تعلق رکھنے والے تمام تر ممبران کا پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے۔ اسد مراد صاحب، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی عادل مشتاق اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں سننے کو ملا۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ بالکل خیریت سے ہوں، خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اس بات کے لیے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی میں سلسلہ آئینہ، ڈرامہ چراغ راہ اور دیگر تمام تر سلسلے نہایت خوبصورت، بامقصد اور فکری رہنمائی سے بھرپور ہیں۔ یہ انسان کو اپنی پہچان، اصل اور حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بہت شکریہ اسد مراد صاحب، پروگرام کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے چاہتے ہیں اسی طور پر ہمیں پروگرام کے تعلق سے آپ کے میسیجز موصول ہوتے رہیں۔ سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ سے ہمیں میسیج بھیجتے ہیں ٹکا خان سیال صاحب، اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سننے کو ملا، بہت پسند آیا۔ قدرت کے کرشمے میں پرندوں کی ہجرت کے تعلق سے عظمیٰ یونس صاحبہ نے جو پروگرام پیش کیا وہ بہت معلوماتی تھا۔ پھر آکاش صاحب نے اچھے شہری کا ذمہ دارانہ رویہ، اس کے بارے میں جو آگاہی فراہم کی وہ بہت زبردست تھی۔ ڈرامہ چراغ راہ بھی خوب پسند آیا۔ بہت شکریہ آپ کا ٹکا خان سیال صاحب، پروگرام راہ زندگی کے مختلف سلسلے جو آپ کو پسند آتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے۔ آپ کا میسیج ہمیں بے حد پسند آیا اور چاہتے ہیں کہ اسی طور پر آپ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ جڑے رہیں اپنے میسیجز کے ذریعے سے۔ ریڈیو سٹار لسنرز کلب سیال کوٹ کے پلیٹ فارم سے ہمیں میسیج موصول ہوا ہے۔ آپ کے کلب کے ممبران نے پروگرام راہ زندگی سنا ہے عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کی میزبانی میں، اور کہتے ہیں کہ پروگرام بہت پسند آیا، خصوصی طور پر سلسلہ آئینہ اور ڈرامہ چراغ راہ بہت پسند آیا۔ ان سب سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے اور راہ زندگی سے سبھی دوست اسی طرح سے جڑے رہیں۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کے لیے اور پروگرام کو پسند کرنے کے لیے، اور ہم بھی اسی بات کے خواہش مند ہیں کہ آپ سبھی سامعین اسی طرح سے پروگرام راہ زندگی کو نہ صرف سنتے رہیں بلکہ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے بھی آگاہ کرتے رہیں۔ سامعین، ابھی پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور مل کر سنیں گے بڑا ہی معلوماتی سلسلہ معلومات کے رنگ۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم بات چیت کریں گے مصوری کے آغاز کے بارے میں۔ سامعین، مصوری کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے، اور اس فن میں خطوط، اشکال اور رنگوں کے ذریعے کاغذ یا کینوس پر صورت گری کی جاتی ہے۔ یوں تو مصوری کی کئی قسمیں ہیں، جیسے کیلیگرافی، ایبسٹریکٹ، فگریٹو، لینڈسکیپ اور ریئلزم وغیرہ۔ مصوری کی ہر قسم کا ایک اپنا ہی جہاں ہے، جس کی دریافت ایک آرٹسٹ کی تخلیقی صلاحیت اور رسمی علم سے اچھی جانکاری پر منحصر ہے۔ سامعین، تخلیقی اعتبار سے شاعری کی طرح مصوری بھی انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتی ہے، یعنی جو کام ایک شاعر کے الفاظ کرتے ہیں وہی کام مصور اپنے برش اور رنگوں سے کرتا ہے، کیونکہ حقیقی آرٹ وہی ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں فطرت کی عکاسی کرے۔ فن مصوری کا براہ راست تعلق تو انسانی شعور سے وابستہ ہے، اور اسی شعوری اظہار کو موسیقی، مصوری اور شاعری کا آغاز مان لینا غلط نہیں ہوگا۔ جب خانہ بدوش لوگوں نے پتھریلی دیواروں پر پینٹنگز کا استعمال کیا
انہوں نے غاروں میں جہاں سے وہ گزرے تھے نقش چھوڑے تھے۔ یہ پہلی پینٹنگ قدیم انسانوں نے بنائی تھی۔ یورپ، افریقہ اور ایشیا میں کی گئی آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم انسان پہلے مصور اور پھر مجسمہ ساز تھے۔ وہ ان فنون کے ذریعے اپنے احساسات کا اظہار کرتے تھے۔ کھدائی سے نکالے گئے یہ ٹکڑے تاریخی دستاویزات ہیں جو قدیم زمانے میں انسان کی زندگی کے آغاز اور معدوم ہونے والی ثقافتوں کی سچی شہادتیں ہیں۔ ان دریافتوں پر ماہرین آثار قدیمہ اور ماہر بشریات مطالعہ کر رہی ہے، جبکہ اسپین کے شہر ملاگا میں غارِ نیرجا میں ہونے والی ایک حالیہ دریافت سے 42,000 سال پرانی پینٹنگز دریافت ہوئی ہیں، جو کہ انسانی ارتقاء کے بارے میں ہمارے خیالات کو بدل کر رکھ سکتی ہیں، کیونکہ کئی سال تک یہی تصور کیا گیا کہ قدیم مصوری کا آغاز یورپ سے ہوا، لیکن سائنسدانوں نے 2014 میں انڈونیشیا کی ایک غار میں پتھر کی دیواروں پر بنے ایسے خاکے دریافت کیے جن کی عمر سائنسی عمل کی مدد سے نکالی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ خاکے تقریباً 43,000 سال پرانے ہیں۔ یعنی یہ خاکے اس وقت کے ہیں جب انسانوں میں کھیتی باڑی اتنی عام نہ ہوئی تھی اور وہ ابھی تک لکڑی کے اوزاروں کا استعمال کرتے تھے۔ ان خاکوں میں اس وقت کے انسان نما جانداروں کو کسی ہرن نما جانوروں کے پیچھے بھاگتا دیکھا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس وقت شکار کرنا عام تھا۔ اس دریافت کے بعد سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خاکے دنیا کے ان قدیم ترین ایسے خاکوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں جنہیں دیکھ کر کہانی کی سمجھ آ رہی ہو۔ لیکن جیسے ہی دنیا بھر میں مسیحیت پھیلی تو انہوں نے قرون وسطی میں آرٹ کی اکثریت پر غلبہ حاصل کیا، جس نے روایتی نقش نگاری اور مذہبی شخصیات پر زور دیا۔ روشن مخطوطات سب سے زیادہ عام طرزوں میں سے ایک تھے اور اکثر بڑی محنت کے ساتھ شکلوں اور خطاطی کے ساتھ ہاتھ سے پینٹ کیے جاتے تھے۔ سامعین، اٹلی کے پینٹنگ سٹائل نے نہ صرف فن بلکہ مجسمہ سازی، موسیقی اور ادب کو بھی بے حد متاثر کیا۔ نشاط ثانیہ کی مشہور پینٹنگز میں ڈاونچی کی مونالیزا اور مائیکل اینجلیو کی دی کریشن آف ایڈم شامل ہیں۔ روکوکو پینٹنگ سٹائل 1730 کی دہائی میں فرانس اور اٹلی میں ابھرا۔ اس کی خصوصیت انتہائی آرائشی اور شاہانہ شکل ہے۔ روکوکو پینٹنگز کے عام مضامین میں نوجوان رئیس، چرواہے کے مناظر یا افسانہ شامل ہیں۔ 19ویں صدی میں اظہار خیال اور آرٹ آف آرٹس سیکھ میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ مصوروں نے مذہب یا تاریخ سے بالاتر موضوعات کو دریافت کیا۔ مختلف تحریکوں میں رومانیت پسندی شامل ہے، جس نے مناظر پر توجہ مرکوز کی اور تاثرات کو اس کے الگ الگ نظر آنے والے برش سے خوابوں اور افسانوں کو متاثر کیا۔ سامعین، 20ویں صدی کی پہلی ابھرتی ہوئی تحریکوں میں سے ایک فوویزم تھی، ایک کثیر رنگ تاثراتی انداز جس پہ مناظر اور اعداد و شمار دونوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے برعکس کیوبزم بہت زیادہ تجزیاتی تھا، جس میں ہندسی شکل پر توجہ دی گئی۔ سامعین، مصوری کی کوئی بھی تحریک ہو یا کوئی بھی قسم ہو، سچ تو یہ ہے کہ مصوری زندگی کا ایک اہم جز ہے، جس کے ذریعے سماج میں بکھری ہوئی کہانیوں کو تصویری روپ میں سمیٹ لیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں سامعین آج کا سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سامعین، آج کا سلسلہ معلومات کے رنگ جو مصوری کے آغاز کے تعلق سے تھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے معلوماتی رہا ہوگا، آپ کو خوب پسند آیا ہوگا۔ بات چیت کر رہے تھے ہم پروگرام میں اس تعلق سے کہ دوسرے لوگ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، نصیحت دیتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم خود کی بات کریں تو ہمیشہ ہر ایک شخص کو اچھا لگتا ہے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا، اپنے انتخابات خود کرنا، اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ لیکن بہت دفعہ ہمیں اپنے فیصلوں کا، اپنے انتخابات کا جو کہ غلط ہو جاتے ہیں، ناقابل تلافی خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور کسی عقل مند شخص نے کہا ہے کہ جو کسی اور کی رہنمائی کر رہا ہے، سوچو وہ خود کتنا بھٹکا ہوگا۔ تو کوئی شخص اگر مختلف مراحل سے گزرا ہے اور اس نے سیکھا ہے ان باتوں کو، وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، تو بجائے
خود تکلیف اٹھانے کے ہمارے لیے کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس شخص کے زندگی کے تجربات سے سیکھیں اور خود نقصان اٹھانے سے بچ جائیں۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی سماعت فرمائیں خوبصورت سلسلہ آپ بیتی۔ میرا نام تمر ایمینول ہے اور آج میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک آپ بیتی سنانا چاہتی ہوں۔ ایک دن یوں ہی میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہمارے گھر میں جو ہیلپر ہیں، جو مددگار ہیں، جو کام والی باجی ہیں، وہ آئیں تو ان کے ساتھ ان کی 3 بیٹیاں آئیں۔ تو میں نے باجی کو بولا کہ باجی یہ تو ٹائم اسکول کا ٹائم ہے، تو آپ کی بیٹیاں اس ٹائم آپ کے ساتھ آتی ہیں، تو کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی، میں غور کر رہی تھی کہ وہ کیوں ہر روز باجی کے ساتھ آتی ہیں، کیا وہ پڑھنے نہیں جاتی؟ تو میں نے باجی سے پوچھا، میں نے کہا باجی آپ کی بیٹیاں پڑھنے کیوں نہیں جاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اسکول تو یہ جاتی ہیں، کبھی کبھار چھٹی کر لیتی ہیں، لیکن جب کبھی مجھے ایکسٹرا کام ملتا ہے تو یہ میرے ساتھ کام کروانے آ جاتی ہیں، اور ویسے بھی یہ پڑھنے میں اتنی ہوشیار نہیں ہے کیونکہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو جیسے بچیاں ہمارے گھر میں جوان ہوتی ہیں تو ہم انہیں ایسے ہی کاموں پہ لگا دیتے ہیں، وہ گھروں میں کام کرتی ہیں۔ میں نے باجی کو کہا باجی جیسے آپ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، کیا آپ سوچیں گی کہ آپ کی بچیاں بھی ایسی ہی زندگی گزاریں؟ تو آپ اس بات پر غور کریں، آپ ان کو ریگولر اسکول بھیجنا شروع کریں۔ اور ایسے ہی انہوں نے میری بات کو غور کیا، ان کو واقعی یہ بات اچھی لگی کہ واقعی کیا ایسے ہی ہماری نسلیں چلتی رہیں گی؟ تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ ریگولر اسکول جانا شروع گئی ہیں۔ تو پھر ایک دن باجی پھر مجھے ملی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹیاں اسکول تو جاتی ہیں لیکن وہ پڑھائی میں اتنی زیادہ کمزور ہیں کہ ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے۔ تو بیٹا میں تو بالکل بھی فیسیں وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میں تو گھروں میں کام کرتی ہوں۔ تو میں نے باجی کو کہا باجی کوئی بات نہیں، آپ میرے پاس بھیج دیا کریں، میں فارغ ہوتی ہوں، میں بچیوں کو پڑھایا کروں گی، کوئی بات نہیں، جہاں ان کی کمی کمزوری ہے ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، زندگی جیسے آپ گزار رہی ہیں آپ نے ویسی اپنی بچیوں کے لیے نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایسی ایک جو بڑی بیٹی ہے وہ میرے پاس آنا شروع ہوئی، اس نے اپنی میٹرک کلیئر کی اور ایسے اس نے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سلون میں خدا نے اس کو اچھی جاب دی ہے۔ جو پھر اس سے چھوٹے والی تھی، پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ پڑھے یا کچھ کرے، لیکن میں نے باجی کو کہا نہیں باجی آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اپنی بیٹیوں کو میرے پاس بھیجنا ہے، میں نے پڑھاؤں گی۔ میں نے بہت ان پر محنت کی، میں خود بھی پڑھتی تھی اور بعض اوقات میں یہ سوچتی تھی کبھی کبھار کہ میں اتنا پڑھ رہی ہوں، میں کیسے اپنی اس پڑھائی کو یوز کر سکتی ہوں، میں کیسے اپنی اس پڑھائی سے دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہوں۔ تو اس طرح میں نے ان کی مدد کی اور آج وہ جو ایک لڑکی ہے، جو آج ایک بیٹی ہے، وہ لاہور میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے اور چھوٹی ہے، اس نے بھی اسی طرح میٹرک کو مکمل کر لیا ہے۔ تو خدا نے ایسے ان کی زندگی میں کام کیا جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ بعض اوقات ہمیں چھوٹی سی بات، ہم چھوٹی سی مدد کر دیتے ہیں مالی طور پر یا کسی کی مدد کر کے، ہمارے لیے تو وہ بالکل معمولی سی ہوتی ہے لیکن دوسروں کی زندگی پر بہت اثر انداز کر دیتی ہے، دوسروں کے لیے ترقی کا باعث بن جاتی ہے، خوشحالی کا باعث ہو جاتی ہے، ان کی زندگی بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ ہماری ایک چھوٹی سی مدد دوسروں کی زندگیوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ سامعین، سلسلہ آپ بیتی میں ہم نے جانا دوسروں کی مدد کرنے کے تعلق سے، اور وہ شخص جو ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں نصیحت اور مشورہ دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی دراصل ہماری مدد ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی کی ذرا سی رہنمائی اور اسی طور پر ہماری کسی کے لیے تھوڑی سی رہنمائی کسی کی زندگی کو نقصان سے بچا لیتی ہے، اور جہاں پر ہم اس شخص کو گمراہی سے، بھٹکنے سے، تکلیف سے بچا لیتے ہیں، وہیں پر ہم خدا تعالیٰ کے حضور میں بھی سرخرو ہوتے ہیں، اس کی خوشنودی کو حاصل کر پاتے ہیں۔ آئیے سامعین، جھکائیں ابھی پروگرام کے اختتام پر اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ سدا ہمارے ساتھ رہتے ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں۔ خداوند پاک خدا، التجا کرتے ہیں ہمیں بھی توفیق بخش دیجیے کہ ہم بھی دوسروں کی جہاں تک ہو سکے مدد اور رہنمائی کریں، اور خداوند پاک خدا، وہ لوگ جو آپ کی طرف سے ہیں اور ہماری رہنمائی کا کام سر انجام دے رہے ہیں، ہمیں نصیحت اور مشورہ دے رہے ہیں، خداوند ہم ان کو پہچان سکے اور ان کی رہنمائی کو قبول کر پائیں۔ خداوند اپنے تمام تر سامعین کے لیے، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے برکت، ترقی اور خوشحالی کی دعا کرتے ہیں، صحت، تندرستی، زندگی کی التجا کرتے ہیں۔
خداوند پاک خدا اسی طور پر ہمارے ملک پر بھی اپنے رحم والے ہاتھ کو بڑھائے رکھیے. ہماری اس التجا کو قبول کیجیے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سبوں سے ملاقات ہوگی. خوش رہیے، اپنا بے حد خیال رکھیے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.